تو یہ تنقیدی دبستان ہے. ہم نے بحث کی عمرانی تنقید کے حوالے سے، نفسیاتی تنقید کے حوالے سے، تاثراتی تنقید کے حوالے سے. مارکسی ہے رومانوی تنقید. رومانوی یا رومانی تنقیدی جو دبستان ہے، اس کی بنیاد ووڈزورتھ اور کالج نے رکھی تھی. ووڈزورتھ اور کالج نے رکھی تھی. اس میں بحث ہوتی ہے رومانیت کے حوالے سے، رومانیت سے متعلق خصوصیات، تصورات اور اسالیب کا تجزیہ پیش ہوتا ہے رومانوی تنقید میں. ایک رومانوی نقاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ادب میں یا ادب پارے میں رومانوی تصورات، رومانوی خصوصیات ہے کہ نہیں ہے، اس میں عشق کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے، محبت کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے، انقلاب کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ رومانیت کی خصوصیات ہے. عشق ہے، محبت ہے، اجزاء ہے، یہ بغاوت ہے، آزادی ہے، عورت ہے. تو یہ رومانیت کے اجزاء ہے. اس کے بعد جمالیاتی تنقید ہے. تو جمالیاتی تنقید ادب پارے میں حسن و جمال کی تلاش ہے. حسن و جمال کی تلاش جمالیاتی تنقید ہے، جس طرح نام سے ظاہر ہے. آخری تقابلی تنقید ہے. تقابلی تنقید سے مراد کہ ادب پاروں میں یا فن پاروں میں چند اقدار مشترک ہونے کی بنا پر، چند اقدار مشترک ہونے کی بنا پر، بنیاد پر موازنہ کرنا، یہ تقابلی تنقید کا کام ہے. جس طرح ہم جو ہے وہ دو ادیبوں کا تقابل کرتے ہیں، تو تقابل کے لیے مشترک اور اختلاف، ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ادب پاروں میں چند اقدار مشترک ہونے کی بنا پر موازنہ کرنا، یہ تقابلی تنقید ہے. تو یہ ہماری بحث جو مکمل ہوئی کہ عمرانی تنقید ادب پارے پر معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کے اثرات کے حوالے سے تنقید کرنا. نفسیاتی تنقید، اس کی بنیاد فرائڈ کے نظریہ لاشعور پر ہے، اور یہ بھی ہم نے کہا کہ نفسیات کیا ہے. پھر اس کے بعد مارکسی جو تنقید ہے، اس کی بنیاد کارل مارکس کے نظریات ہے، اور اس میں یہ بنیادی سوال ہوتا ہے کہ مصنف کس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے. کیا وہ غریب کے ساتھ ہے؟ کیا وہ مزدور کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں؟ جمالیاتی تنقید ادب پارے میں حسن و جمال کی تلاش ہے. رومانوی تنقید، اس کی بنیاد ووڈزورتھ اور کالج نے رکھی تھی، رومانیت سے متعلق ہے. تاثراتی تنقید تاثیر سے متعلق ہے، اثر سے متعلق ہے کہ فن پارے میں اثر ہے کہ نہیں ہے. اور تقابلی تنقید جو ہے وہ فن پاروں میں چند اقدار مشترک ہونے کی بنا پر یہ موازنہ کرنا ہے.
آخری جو ہمارا سوال ہے تنقید کی اہمیت، کہ ہم نے تنقید پڑھی، تنقید کا ہم نے مطالعہ کیا، تنقید اور تخلیق کا رشتہ ہم نے تلاش کیا، تنقید کے پہلو پر ہم نے بات کی۔ اب تنقید کی اہمیت کیا ہے؟ تنقید کی پہلی جو اہمیت ہے وہ اصول اور نظریات وضع کرنے ہیں، یعنی تنقید کی وجہ سے اصول و نظریات سامنے آتے ہیں۔ دو، ادب کو کانٹ چھانٹ کر کے جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہے ان کا اخراج، یہ تنقید کا کام ہے۔ تیسرا، قاری کے علم میں اضافہ، یہ تنقید کا کام ہے۔ تنقید کی اہمیت ہے کہ قاری کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہے۔ تنقید کی اہمیت یہ ہے کہ تنقید سے ادب مضبوط ہوتا ہے، روایت بنتی ہے، اور روایت ادب کو سہارا دیتی ہے۔ جی بچے، ادب، تنقید جو ہے وہ ادب کو مضبوط بناتی ہے۔ پھر میں نے کیا کہا؟ جی ہاں، روایت بھی بنتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے بعد ادب جو ہے وہ ادب کا رستہ ہموار ہوتا ہے۔ صحیح؟ اس کے بعد قاری کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، قاری کے علم میں بچوں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو کال آتی ہے تو بے شک آپ اٹینڈ کیا کریں، جو بھی ضروری کالز ہوتی ہے تو آپ اٹینڈ کیا کریں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح، پوچھ کے آپ اٹینڈ کیا کریں، باہر آپ اٹینڈ کیا کریں۔ صحیح، اچھا جی، تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، قاری کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں نمبر، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ادب میں وسعت آتی ہے، زندگی اور ادب میں وسعت آتی ہے۔ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ عطا ہوتا ہے، ایک کسوٹی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقات کے لیے بالکل راستہ ہموار ہوتا ہے، ایک موضوع فضا پیدا کرنا ہوتا ہے، تو یہ تنقید کا کام ہے۔ تنقید حال کا تجزیہ بھی کرتی ہے، حال کا تجزیہ بھی کرتی ہے، اور ماضی کو زندہ بھی رکھتی ہے۔ حال کا تجزیہ بھی کرتی ہے اور ماضی کو زندہ بھی رکھتی ہے تنقید، کیونکہ تنقید کا اہم کام شاعروں کو زندہ کرنا ہے، ادیبوں کو زندہ کرنا ہے، کو زندہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اب آخری جو ان تمام سلسلوں کا آخری حصہ کیا ہے کہ تنقید، تخلیق، تحقیق اور تدوین، ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ صحیح، یہ آپ کا کورس ہے، آپ کے کورس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ تمام ہیں تو ان کی وضاحت ضروری ہے۔ صحیح، تو تنقید بھی آپ نے پڑھی کہ تنقید غیر جانبدار ہوتی ہے، خامی اور خوبیوں کی تلاش تنقید کا کام ہے، اصول وضع کرنا تنقید کا کام ہے۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے،
عربی زبان کا لفظ ہے اور تحقیق، حق، حقیقت اور سچ کی تلاش کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تحقیق میں ایک مفروضہ قائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ، یعنی دوبارہ تلاش کرنا، ریسرچ تلاش کرنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، اصل شکل میں چیزوں کو دیکھنا ہے، تو یہ تحقیق ہے۔ تدوین، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تدوین، اور تدوین جو ہے یہ تالیف، جمع کرنا، تالیف کرنا، تالیف، جمع کرنا، ترتیب دینا، ان معنوں میں تدوین کا لفظ استعمال ہے۔ تو یہ تھی ہماری بحث، تخلیق کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تخلیقی صلاحیت کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری کچھ بحث تنقیدی دبستان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تنقید، تخلیق، تدوین اور تحقیق، ان میں فرق۔ کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا تو آپ کے کورس میں 3 دبستان شامل ہے کورس آپ کے پاس؟ عمرانی دبستان ہے، اچھا جی، جمالیاتی ہے اور عمرانی ہے۔ تو کل کا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ عمرانی تنقید کے حوالے سے ہوگا۔ جس طرح آج ہم نے پڑھا کہ عمرانیات مطالعہ ہے معاشرے کا، یہ انشاءاللہ کل اس پر ہم بھرپور بحث بھی کریں گے، آپ کے سوالات بھی سامنے ہوں گے، اور اس کو پھر ہم آگے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اچھا جی،